سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. پھر ان ظالموں نے کیا کیا؟ انہوں نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو. کیا کیا؟ قوم سمود نے کاٹ ڈالا اونٹنی کو اور پھر گئے، پلٹ گئے اپنے رب کے حکم سے اور بولے اے صالح لے آ ہم پر جس سے تو ہم کو ڈراتا تھا، یعنی عذاب. اگر تو رسول ہے بس آ پکڑا ان کو زلزلے نے. پھر صبح کو رہ گئے، صبح کے وقت وہ رہ گئے اپنے گھروں میں اوندھے پڑے ہوئے. پھر صالح الٹا پھرا. صالح علیہ السلام اب وہاں سے کہتے ہوئے پلٹ گئے، ان سے کہتے ہوئے اور بولے اے میری قوم میں پہنچا چکا تم کو پیغام اپنے رب کا اور خیر خواہی کی تمہاری، لیکن تم کو محبت نہیں خیر خواہوں سے. برباد ہو گئی، ہلاک ہو گئی. پانی. صالح علیہ السلام کی دعا سے پہاڑ کی ایک بڑی چٹان سے ایک اونٹنی نکلی، عجیب و غریب پیدا ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے اس اونٹنی کو بھی اس قوم کے لیے آخری امتحان بنا دیا. اس طرح بنایا جس کنویں سے ساری بستی کے لوگ پانی پیتے تھے، ان کی مویشی پانی پیتی تھی، یہ اس کا سارا پانی پی جاتی. صالح علیہ السلام نے دن مقرر کر دی، ایک دن تم ایک دن وہ. قوم سمود اس اونٹنی کی وجہ سے ایک تکلیف میں مبتلا تھے. حاسد ہمیشہ تکلیف میں مبتلا رہے گا، جلنے والا. حالانکہ میں نے کہا فائدہ تھا کہ پوری قوم کو دودھ ملتا تھا اس کا، لیکن وہ سب نہیں دیکھا انہوں نے. اور چاہتے تھے کسی طرح یہ ہلاک ہو جائے یہ اونٹنی، مگر خود ایسی حرکت کرنے سے ڈرتے تھے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا. لیکن کچھ بد نصیب لوگ رہتے ہیں. شیطان کا سب سے بڑا وہ فریب جس میں مبتلا ہو کر انسان اپنی عقل و ہوش کو کھو بیٹھتا ہے، وہ ہے عورت. کیا ہے؟ عورت کا فتنہ ہے. قوم کی دو حسین و جمیل خوبصورت عورتوں نے یہ بازی لگا دی. کیا؟ کہ جو شخص اس ناقہ اس اونٹنی کو قتل کرے گا، خود ہم اور ہماری لڑکیوں میں سے جس کو چاہے گا وہ پالے گا. قوم کے دو جوان مصدع اور قذار، ذال سے مصدع اور قذار، اس نشے میں مدہوش ہو کر اس کو قتل کرنے کا ارادہ انہوں نے کر لیا. جہاں سے وہ گزرتی تھی وہاں یہ دونوں چھپ کر ایک چٹان کے نیچے بیٹھے کہ یہاں سے وہ گزرے گی. مصدع نے تیر کا وار کیا اس پر، اس اونٹنی پر، اور قذار نے تلوار سے اس کی ٹانگیں کاٹ دی اور وہ وہاں پر مر گئی. اسی کو قوم سمود کا سب سے بڑا شقی اور بدبخت بتایا ہے. یہ مصدع اور قذار کو اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھا سب سے زیادہ بدبخت آدمی، تو یہ تھے وہ دونوں. پھر قوم ان کی وجہ سے عذاب کا شکار ہو گئی. صالح علیہ السلام ناقہ کے قتل کا واقعہ معلوم ہونے کے بعد قوم کو اللہ کے حکم سے بتلا دیا. اب حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اب تمہاری زندگی کے صرف 3 بچے ہیں، 3 دن بچے ہیں. فتمتعوا فی دارکم 3 ایام، تم اپنے گھر میں جو اٹھانا ہے دنیا کا فائدہ اٹھا لو 3 دن تک. ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے جو جھوٹا نہیں، پورا ہو کر رہے گا. پھر بھی نہیں سمجھے، مستی میں آئے اور مذاق اڑا رہے تھے وہ حضرت صالح علیہ السلام کا. جی کوئی نصیحت کارگر نہیں ہوتی جب اللہ برا وقت لاتے ہیں. صالح علیہ السلام کے اس ارشاد پر بھی وہ مذاق اڑانے لگے. یہ عذاب کیسے، کہاں سے آئے گا، ذرا بتاؤ تو صحیح. بہت ڈیرنگ، کہاں سے آئے گا صالح، ذرا بتاؤ تو صحیح. صالح علیہ السلام نے فرمایا لو عذاب کی علامتیں بھی بتا دیتا ہوں. پہلے دن تمہارے چہرے پیلے، دوسرے دن لال، تیسرے دن کالے پڑ جائیں گے اور پھر اللہ کا عذاب آئے گا. اور مذاق اڑانے لگے وہ. جی بدھ سے شروع ہوگا یہ، سن لو. جمعرات میں تم سب کے چہرے کالے،
مرد عورت بوڑھے بچے سب. پھر جمعہ کو کیا ہوگا؟ سب کے چہرے لال ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد ہفتوں کو سنیچر کو تمہارے چہرے کالے پڑ جائیں گے. یہ دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا. بد نصیب قوم نے سن کر بھی اس لیے توبہ کرنے کے بجائے مذاق اڑانا شروع کیا، اور یہ سوچا کہ چلو صالح کو ہی قتل کر دو، ایسے بھی مرنے کا ہے. تو صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا، کیونکہ اگر یہ سچے ہیں اور ہم پر عذاب آنا ہی ہے تو ہم اپنے سے پہلے ان کا کام تمام کر دیں، اور اگر جھوٹے ہیں تو اپنے جھوٹ کا خمیازہ بھگتیں گے. قوم کے اس ارادے کا تذکرہ قرآن میں دوسری جگہ موجود ہے. قوم کے اس متفقہ فیصلے کے ماتحت کچھ لوگ رات کو صالح علیہ السلام کے مکان پر قتل کے ارادے سے گئے، مگر اللہ تعالیٰ نے راستے ہی میں ان پر پتھر برسا کر ہلاک کر دیا اور صالح کی حفاظت کر دی. اور یہاں فرمایا اللہ نے فَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. انہوں نے بھی ایک سازش کی اور ہم نے بھی ایک تدبیر کی. مکرنا مکرن، اللہ سازش نہیں کرتا. سازش بری ہوتی ہے، تدبیر کیا ہوتی ہے؟ اچھی ہوتی. تو ہے لفظ دونوں جگہ فَمَكَرُوا مَكْرًا، انہوں نے سازش کی، وَمَكَرْنَا مَكْرًا، اور ہم نے تدبیر کی. واللہ خیر وہم لا یشعرون، ان کو پتہ بھی نہ چلا. اور جب جمعرات کی صبح ہوئی تو صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق سب کے چہرے پیلے پڑ گئے، اور پھر اس کے بعد اب بھی سدھرے نہیں، سنبھلے نہیں کہ اللہ پر ایمان لے آتے. یہ 3 دن جو مہلت دی اللہ نے اس لیے کہ ایمان لے آتے، کہ ہاں میں پیلے پڑ گئے اپنے چہرے، اب چلو اللہ سے معافی مانگ، اپنی غلط کاریوں سے معافی مانگ. پھر ان کا غصہ صالح پر بڑھ گیا، کیونکہ صالح کی بات سچی ہو رہی تھی. پھر قتل کی فکر میں لگے، پھر اللہ تعالیٰ نے بچایا ان کو. دوسرا دن آیا تو چہرے لال ہو گئے، پھر تیسرے دن کالے ہو گئے. اسی حال میں اب تیسرے دن ان پر آیا زبردست زلزلہ، رجفہ، زلزلہ فاخذتہم الرجفہ، ان پر آیا زلزلہ. اور ادھر سے زلزلہ نیچے سے آیا، اوپر سے سخت ہیبت ناک چیخ، چنگھاڑ آواز. یہ کتے نہ کتے ہمارے گلی کے، یہ اتنا چلاتے، بچے تو اٹھتے تھے، اب میں بھی اٹھنے لگ گیا ہوں. اتنا برا واویلا مچاتے، رات کو عجیب عجیب ڈھنگ سے روتے ہیں. وہ کتوں کی آواز سے جب ہمارے دل گھبرا جاتے ہیں تو سوچو کہ اللہ کے عذاب والے چنگھاڑ سے ان کے دلوں کا کیا حال ہوا ہوگا. ہیبت ناک چیخ اور شدید آواز ہوئی، جس سے سب کے سب ایک ساتھ بیٹھے بیٹھے اوندھے گر کر مر گئے. تو زلزلہ بھی آیا اور چنگھاڑ بھی آئی. قرآن میں دونوں کا تذکرہ، اخذتہم الصیحہ، صیحہ یعنی آواز، جی دونوں طرح کے عذاب ان پر جمع کیے گئے، زمین سے زلزلہ، اوپر سے آواز. فاصبحوا فی دارہم جاثمین، صبح کے وقت میں اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے. قوم سمود کے اس قصے کے اہم اجزاء تو خود قرآن کی مختلف صورتوں میں بھی ہیں. یہاں بھی صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے، غزوہ تبوک گئے حضور، 700 کلومیٹر مدینہ سے تبوک کے لیے گئے. وہاں بھی کھجور بہت. غزوہ تبوک کے سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کا گزر اس مقام حجر پر ہوا، مدائن صالح جسے کہتے ہیں، جہاں قوم سمود پر عذاب آیا. تو آپ نے صحابہ کو ہدایت فرمائی، اس عذاب زدہ بستی کی زمین میں کوئی اندر نہ جائے اور نہ اس کے کنویں کا پانی استعمال کرے. اور ہم بدبخت لوگ ٹورسٹ پوائنٹ بول کر اندر جاتے ہیں، عذاب کی جگہوں پر جانا بھی نہیں چاہیے. حضور نے روکا. بہت شوق ہے تو وہ یوٹیوب پر دیکھ لو خالی. اور بعض روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم سمود پر جب عذاب آیا تو ان میں بجز ایک آدمی، ابو رغال نام تھا اس کا، ابو رغال، وہ بچ گیا. وہ مکہ گیا ہوا تھا اور حرم میں تھا اس وقت میں، لیکن جیسے ہی وہ باہر نکلا، حرم کے احترام میں اللہ نے اس پر یہ عذاب نہیں بھیجا، لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے نکلا تو اس پر بھی وہی عذاب آ گیا، زلزلہ اور اوپر سے چنگھاڑ، اور وہ بھی ہلاک ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے باہر ابو رغال کی قبر کا نشان بھی بتایا تھا صحابہ کو. دیکھو وہ ایک آدمی یہاں مرا تھا، اس کی قبر کا یہ نشان ہے، اور دیکھو
کہ وہ جب مرا تو سونے کی ایک چھڑی بھی اس کی قبر میں تھی، تو صحابہ نے کھودا تو سونے کی چھڑی نکلی. اور بعض لوگوں نے کہا کہ ثقیف، جہاں کا حجاج ابن یوسف ثقفی تھا، یہ جو ثقیف قبیلہ ہے طائف میں، اور طائف ہمارے مہابلیشور سے زیادہ سرسبز و شاداب ہے، ہاں ہل اسٹیشن ہے وہ طائف، باقی سب ریگستان. یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مارا تھا. آپ دعوت کے لیے VIP کے پاس گئے تھے. ایک تو غریبوں میں دعوت دیتے تھے مکہ میں، لیکن بعض لوگوں کی ہر شہر کے بازو میں کالونیاں ہوتی ہیں اور وہاں وہ فارم ہاؤسز بناتے ہیں، ہر شہر کے آس پاس ایسا رہتا ہے. تو یہ ان کا مکہ والوں کا فارم ہاؤس تھا اور بڑے چودھریوں نے وہاں بنایا تھا. انگور بھی ہوتا تھا، ابھی بھی سب پھل ہوتے ہیں وہاں ابو لہب کا ایک یہ تھا باغبان تھا وہاں پر دیکھ ریکھ کرنے والا، اس کا نام تھا عداس. کیا نام تھا؟ اس نے رحم کھایا، وہ کلمہ پڑھا تھا، ورنہ تو وہاں کے چودھریوں نے حضور کے پیچھے پتھر مارنے والے لگا دیے تھے کہ حضور کو مارو، اور آپ لہو لہان ہو گئے تھے. تڑپ اٹھتا ہوں جب طائف کا منظر یاد آتا ہے، وہ زخموں سے بھرا جس میں پیمبر یاد آتا ہے. رسول اللہ پر پتھر لوگوں نے اس قدر مارے، لہو بہنے لگا، زخمی محمد ہو گئے سارے. یہ حالت دیکھ کر فوراً فرشتوں نے کہا آ کر، کہو تو پیس دیں ہم ان کو کوہ سے ٹکرا کر. کوہ سے پہاڑوں کے فرشتے آئے تھے. کہو تو پیس دیں ہم ان کو کوہ سے ٹکرا کر. کہا حضرت نے میں آیا نہیں قہر و غضب بن کر، میں آیا ہوں جہاں میں رحمت للعالمین بن کر. یہ نہیں تو ان کی اولاد کم سے کم ایمان قبول کرے گی. 3 سرداروں میں 2 نے الٹا جواب دیا، ایک نے کہا میں خاموش رہنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ کے عذاب سے بچوں، بس اسی کی اولاد کو ہدایت ملی. تو یہ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو نسل ہے وہاں کی ثقفی لوگ، یہ اسی ابو رغال کی اولاد ہے. حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو افسوس کے ساتھ یہ کہتے ہوئے جا رہے ہیں. اچھا پھر آگے کیا ہوا؟ صالح علیہ السلام کا کیا ہوا کہ صالح علیہ السلام ان سے کہتے ہوئے پلٹے کہ اے لوگوں میں نے تمہیں بہت سمجھایا لیکن سمجھنے والے نہیں تھے. پھر 7 ان کے ساتھ میں 4000 مومنین حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے. ان سب کو لے کر یمن کے علاقے حضر موت میں چلے گئے اور وہیں حضرت صالح کی وفات ہوئی. اور بعض روایات کے مطابق ان کا مکہ معظمہ جانا ہوا اور وہیں پر ان کی وفات معلوم ہوئی. تاریخی روایت ہے، کوئی پکی ٹھکی نہیں ہوتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ واقعات جو اللہ تبارک و تعالی بیان فرماتے ہیں، یہ واقعات عبرت کے لیے ہے کہ دیکھو اللہ کے ماننے والوں کا کیا ہوا اور اللہ کے نافرمانوں کا کیا ہوا. تو عبرت کے لیے ہے یہ واقعات. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں الگ الگ ڈھنگ سے امت کو سمجھایا ہے. کہیں مثالوں سے سمجھایا ہے، کہیں واقعات سے سمجھایا ہے. اور یہ واقعات بیان کر کے ان کو بتلانا ہے جس محمد پر تم شک کرتے ہو کہ یہ محمد کسی جادوگر سے سیکھ کے آتا ہے، شاعر سے سیکھ کے آتا ہے، اور پھر بیان کرتا ہے یہ تو پڑھا لکھا نہیں ہے، تو تم ہی بتاؤ یہ واقعات تم کو دنیا کے معلوم ہے. پھر ہمارے محمد کو یہ کس نے بتایا؟ اللہ نے بتایا. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جی. تو یہ نبیوں کے واقعات کا سلسلہ ہے اور اس کے اندر قوموں کا عبرتناک انجام اور جو ان کا ساتھ دینے والے تھے کیسے غیبی مدد کی اللہ تعالیٰ نے، یہ سب بتلایا گیا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آج اگر کوئی آپ سے یوں کہے کہ نہیں تم یہ کر دو تو ہم ایمان لائیں گے، وہ کوئی ایمان لاتے نہیں ہیں. وہ ہم سے زیادہ اللہ کو پہچانتے ہیں اور وہ ہم سے زیادہ نبی کو پہچانتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ اسلام کو پہچانتے ہیں. مسلمان تو نسلی مسلمان ہیں، اصلی معلومات ان کے پاس ہے. اصلی معلومات قرآن کہتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. دوسرے پارے میں نے بتایا تھا یہ یہود و نصارہ محمد کو اللہ کے رسول ہیں ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. بیٹے کو باپ کیسا پہچانتا ہے؟ ہاں، اس سے زیادہ وہ رسول کو پہچانتے ہیں.
تو ایسے ہی ہمارے اسلام کو ہمارے زمانے کے سب لوگ بہت اچھی طرح پہچانتے. پھر یہ کیا ہے؟ اس کا نام کفر عناد ہے، ہٹ دھرمی والا کفر. ایک ہے غفلت والا کفر، ایک ہے ہٹ دھرمی. یہ ہٹ دھرم لوگ ہیں. اس لیے اپنے ایمانوں پر جمے رہو. کیا کرو؟ اپنے ایمان پر جمے، شک و شبہ آنے مت دو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیاب کریں.